السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اگر کسی شخص نے عورت کو طلاق دے دیا تو کیا عدت کے دوران وہ عورت اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کیا وہ عدت کے دوران دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ آئیے آج اسی کو سماعت کر لے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ اسے بھی سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیا اگر کوئی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے اور اسے طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر حاملہ ہے، طلاق دے دی گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کیا اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو، حاملہ ہو اور اس کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی ڈیلیوری ہونے تک اس کی عدت ہے، لہٰذا وہ عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتی۔ اب عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح کریں گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب جو ہے وہ طلاق جو اگر کسی نے دیا ہے اور وہ حاملہ ہے تو بچے کی ولادت کے بعد اب وہ اگر چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت بھی آپ سماعت کریں، بحقی شریف کی روایت ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، انہوں نے حمل کی حالت میں انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، وہ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ میں موجود بچے کو پیدا کیا، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ عرض کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کتاب اپنی مدت کو پہنچ گئی، یعنی قرآن میں حاملہ کی جو عدت بچہ پیدا ہونا ہے وہ عدت پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے ابھی طلاق دیا تھا اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ وہ عدت پوری ہو گئی، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی، تو یاد رکھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو عدت بیان کی گئی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی ڈیلیوری ہونا ہے، بچے کی پیدائش ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بھی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی ڈیلیوری کا ہونا ہے۔ وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت یہ مقرر نہیں ہے، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ اب یعنی طلاق کے بعد 1 منٹ کے بعد ہی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یوں ہی اگر حمل ساقط ہو گیا، اگر جو ہے مس کیریج ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے تھے تو عدت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ بچے کے اعضاء بن چکے تھے، لیکن بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہو گیا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر حمل کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق کے دوران نکاح دوسرا نہیں کر سکتی، اور اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے عدت کا پورا ہونا ضروری ہے، اور عدت کے حوالے سے جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اس کی ڈیلیوری ہونا یہ اس کی عدت ہے جس کے متعلق آپ نے سماعت کیا۔ تو ضرور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔